السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یزید کا طریقہ کار، طرز عمل اور یزید نے جو کچھ بھی کیا کربلا میں قیامت تک کبھی معافی نہیں، نہ یزید کو نہ یزیدیوں کو۔ عزیزان گرامی، قصہ مختصر یہ کہ یہ خانوادہ اہل بیت یزید کا سامنا کرنے کے بعد وہاں اسیر رہا، گرفتار رہا، اور اس میں اختلاف روایت ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ 1 ماہ، بعض نے کہا 40 دن، بعض نے کہا 20 دن اور بعض نے کہا 3 دن۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 دن ہم گرفتار رہے۔ اس کے بعد یزید کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب اس کے خلاف انقلاب آئے گا اور اس کی تباہی اس کا مقدر ہے، لہذا اس نے اس سے پہلے حالات خراب ہوں کوشش کی کہ اہل بیت اطہار کو بڑی عزت و تکریم کے ساتھ اور مختلف طریقوں سے، ہیلے بہانوں اور چاپلوسیوں سے خوش کیا جائے، لیکن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناممکن تھا کہ ان پاکیزہ ہستیوں کو اس طرح سے خوش کیا جائے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے کے ساتھ کیا کیا تم نے یزید اور تمہارے ساتھ کے لوگوں نے۔ باہر طور آپ کو، اس گھرانے کو کسی نہ کسی طرح سے یہ آپشن دیا گیا کہ آپ کہیں تو ہم آپ کو مدینہ منورہ کی طرف بھیج دیتے ہیں، سواریوں کا انتظام کرتے ہیں، یا آپ جیسا فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کربلا جائیں گے۔ کربلا چلے گئے۔ کربلا جانے کے بعد حضرت نعمان بن بشیر، جو بہرحال خانوادہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، ان کو 300 سپاہی یزید نے دیے اور کہا کہ خدمت کرتے رہنا۔ باہر طور قصہ مختصر، وہاں پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد یہ خانوادہ لٹا پٹا خانوادہ کس طریقے سے ان مزارات کو دیکھ کر، ان قبور کو دیکھ کر رویا ہے، کس طرح سے آہوازاریاں ہوئی ہیں، کس طرح سے محبت حسین کا اظہار ہوا ہے۔ کوئی اس قبر سے لپٹ رہا ہے، کوئی اس مزار سے لپٹ رہا ہے، کوئی اس کو پیار کر رہا ہے، کوئی اس مزار کے قریب دوڑ رہا ہے، کوئی سلام پڑھ رہا ہے۔ قیامت کا منظر، کربلا والوں کا منظر، قیامت کا منظر۔ حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک وقی صحابی، وہ بھی آئے مدینے سے، اور آنے کے بعد انہوں نے بھی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کی زیارت کی اور روتے رہے، قبر مبارک سے لپٹ گئے۔ یہ اللہ والے لوگ کربلا میں 3 دن مقیم رہے اور اس کے بعد پھر مدینے کا رخ کیا۔ وہ مدینہ جو میرے نبی کی آخری آرام گاہ ہے، وہ مدینہ جس نے اہل بیت اطہار کو جنم دیا، وہ مدینہ کہ جس نے غریبوں، بیواؤں، بے کسوں کو سہارا دیا۔ آج وہ مدینہ اپنے ہی خانوادے کے بچوں کو اس طرح سے باہیں کھول کے خوش آمدید کہہ رہا ہے کہ سر دے دیا مگر نہ دیا ہاتھ غیر کو۔ اس پیکر رضا کو ہمارا سلام ہو۔